السلام علیکم اہل گلبرگہ۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے عسکر علی چلبل سر کے واسطے میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں۔ روح کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، فخر گلبرگہ کہتے ہیں۔ روح کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، فخر گلبرگہ کہتے ہیں۔ یہ ایسی شخصیت کے مالک ہیں، انہیں عسکر علی چلبل سر کہتے ہیں۔ 3 منزلہ جو ہے نا عمارت تعمیر کی جائے گی، وہاں پہ ایک مسجد ہوگی اور ایک لائبریری ہوگی اور ایک آڈیٹوریم ہوگا، اور جو ہے نا بچوں کے لیے خاص کر وہاں پہ لائبریری 24 گھنٹے چالو سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے۔ عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے۔ نور العلم نور العلم نور العلم نور۔ حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، وہاں سے رزق ہو عطا گمان نہ پہنچے جس محل، وہاں سے رزق ہو عطا گمان نہ پہنچے جس محل۔ العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور۔ عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر، عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر، علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر، وہ علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر۔ العلم نور العلم نور العلم نور العلم۔ شاہ گیسودراج خسرو حسینی صاحب قبلہ، تقدس مآب حضرت الحاج ڈاکٹر سید شاہ گیسودراج خسرو حسینی صاحب قبلہ، سجاد نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراج، خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر نشین اور خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کے بانی چانسلر ہیں۔ حضرت خسرو حسینی صاحب قبلہ اپنے والد بزرگوار تقدس مآب حضرت الحاج سید شاہ محمد حسینی صاحب غفران مآب سجاد نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراج رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی جانشین ہیں۔ حضرت خسرو حسینی صاحب قبلہ نے اپنے والد بزرگوار کے خانقاہی و تعلیمی مشن کو نہایت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے، اور حضرت خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کے قیام کے ذریعے اپنے والد بزرگوار کے دیرینہ خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ہے۔ خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی گلبرگہ کے تحت پرائمری سے لے کر ڈگری، انجینئرنگ، بی ایڈ، میڈیکل، ماس کمیونیکیشن اور دیگر عصری فنی و پیشہ ورانہ کورسز کے کئی تعلیمی ادارے کامیابی کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں۔ حضرت سید اکبر حسینی جو حضرت خواجہ بندہ نواز کے فرزند اکبر ہیں کہ قائم کردہ 600 سالہ قدیم مدرسہ دینیہ بندہ نوازیہ کو تمام تر عصری سہولیات و عصری نظام کے ساتھ کامیابی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ تمام تر تعلیمی اداروں کی کامیابی اور ترقی کے پس پردہ حضرت خسرو حسینی صاحب قبلہ کی بہترین انتظامی صلاحیتیں کار فرما ہیں۔ خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کا قیام حضرت خسرو حسینی صاحب قبلہ کا تاریخ ساز علمی کارنامہ ہے۔ حضرت خسرو حسینی صاحب قبلہ کی علمی ادبی خدمات بھی نہایت گراں قدر ہیں۔ آپ بلند پایا نعت گو شاعر بھی ہیں۔ آپ کا نعتیہ کلام سراپائے عشق رسول اور بےحد مقبول ہے۔ آپ کی نعتوں کا مجموعہ رفعنا لکا ذکرک نعت گوئی کے آداب اور احترام رسول پاک پر ایک معرکۃ الآراء
तहकीक की हैसियत रखता है। ये बात बिला मुबालगा कही जा सकती है कि हजरत खुसरो सनी साहब क़िबला के वालिद बुजुर्गवार और आपने इल्मी तालीमी मैदानों में जो गिरां कदर खिदमत अंजाम दी हैं वो हिंदुस्तान की किसी दरगाह के सज्जादा नशीन ने अंजाम नहीं दी हैं। हजरत खुसरो सनी साहब को कई अवार्ड और एजाजात हासिल हो चुके हैं। हुकूमत कर्नाटक ने भी रियासत का सबसे बाविकार राज्योत्सव अवार्ड पेश किया है। बिलाशुबा हजरत खुसरो सनी साहब असरे हाजिर के गेसुदराज कहलाने के मुतहम्मिल हैं। जलसे रहमतुल आलमीन इस्तकबाल रमज़ान मुबारक और 5वें जलसे तक़सीम इनामात के मौके पर आपको ये तहनीत पेश करते हुए हमें इस बात का एहसास है कि हम आपकी जलील व कदर खिदमत का शायर शान एतराफ़ नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आपके विकार में कोई इजाफा कर रहे हैं, बल्कि ये सिपासनामा और तहनीत आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के नायब सदर मुंतखब होने की मसरत में पेश कर रहे हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी खिदमत जलीला को कबूल फरमाए और दोनों जहां में बेहतरीन अजर अता फरमाए और आपसे मजीद खिदमत ले और आपको शिफाए कामिला आजिलाना अता फरमाए। आमीन सुन्ना आमीन। मैं डॉक्टर असगर चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के दस्ते बाबरकत से ये सिपासनामा हजरत खुसरो सैनी साहब, आपके जो नुमाइंदे प्रोफेसर मुस्तफ़ा शरीफ साहब और मौलाना सैयद अब्दुल रशीद साहब को पेश फरमाएं। कब तक आ रहे? अच्छा नहीं वो वीडियो कैमरा भी ले लेना सर, इधर वीडियो कैमरा भी ले लो भैया। हाँ पूरा ले। कब तक आ रहे तुम? जल्दी आओ यार, टाइम हो रहा है, जल्दी निकलो, मैं टाइम हो रहा है। आप हजरात को सुनाना चाहूँगा कि हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातहुम का शुमार हिंदुस्तान के जय्यत और अकाबिर उलमाए किराम में होता है। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब आलमी सतह पर एक मुमताज़ आलिम दीन के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी इंडिया और अल महादुल आलियुल इस्लामी हैदराबाद के रूह रवां दारुल उलूम नदवतुल उलमा और दारुल उलूम वक्फ देवबंद के रुकन शोरा सहमाही रिसाला बहस व नज़र के मुदीर, एक माहिर फ़क़ीह मकबूल आम आलम दीन, माहिर मुदर्रिस व मुसन्निफ़ और हर दिल अजीज़ इल्मी शख्सियत हैं और तमाम ही तबक़ात में पसंदीदगी की निगाह से देखे जाते हैं। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी के इंतकाल के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के 5वें सदर के तौर पर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का इंतखाब अमल में आया। ये हुस्न इत्तेफाक है कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के पहले ऐसे सदर मुंतखब हुए हैं जिन्होंने बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जैसे अहम ओहदे पर भी रहने का शर्फ हासिल किया। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के ऐसे वक्त में सदर मुंतखब हुए हैं जबकि बोर्ड को मुल्क के मौजूदा हालात में कई चैलेंजेस का सामना है। चुनांचे मौजूदा हालात और मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मुल्क के मुसलमानों की मुदब्बिराना रहनुमाई फरमा रहे हैं और अपने बेबाकाना बयानात के ज़रिए मुसलमानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। मुल्क के मौजूदा हालात में जबकि मुसलमान सियासी और मिली क़यादत से मायूस हो चुके हैं, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की मजहबी और इल्मी क़यादत मुसलमानों को मायूसी और खौफ व हरास के माहौल से बाहर निकालने में अहम रोल अदा कर रही है। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी न सिर्फ मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमतों के शरीयत मुखालिफ अहकामात, अदालतों के शरीयत मुखालिफ फैसलों, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ फ़िरक़ा परस्त व फाशिस्ट ताकतों के जारिहाना अज़ाइम बल्कि आलमी सतह पर इस्लाम दुश्मन ताकतों के खिलाफ निहायत बेबाकाना बयानात
سے رد کر رہے ہیں جن سے آپ کی مومنانہ بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اعتدال پسند عالم دین کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، لیکن آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے صدر منتخب ہونے کے بعد مولانا کے مزاج میں نمایاں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ شریعت میں کسی بھی قسم کی مداخلت کی کوشش پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بغیر کسی تعامل اور مخالفانہ قوت کو خاطر میں لائے بغیر نہایت بے باکی کے ساتھ شرعی موقف اختیار کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں۔ الغرض حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے حالات زندگی اور آپ کی خدمات جلیلہ اور علمی کارناموں کا تعارف اس سپاس نامے میں ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ہم آپ کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کرنے کے متحمل ہیں۔ ہم جلسہ رحمت العالمین و استقبال رمضان المبارک و تہنیت 5ویں جلسہ تقسیم انعامات سیرت النبی و انعامی مقابلہ جات کے ضمن میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی بے لوث گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ مولانا کو تہنیت کے ساتھ یہ سپاس نامہ اعتراف خدمات پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں بہترین اجر عطا فرمائے اور آپ سے مزید خدمات لے، آمین ثم آمین۔ ہمارے لیے مسرت کا ہے حیدرآباد کرناٹک کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر 1-2 نعرے لگا جائیں، امید ہے کہ آپ ساتھ دیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، صدر مسلم پرسنل لا بورڈ، صدر مسلم پرسنل لا بورڈ، نعرے تکبیر، صدر مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، اصغر چلبل صاحب۔ حیدرآباد کے ڈائریکٹر رہے ہیں، آپ کو جاننے والے عربی داں صاحب کا یہ اعتراف رائے ہے کہ فی زمانہ جدید عربی کی آپ ایک بے نظیر شخصیت ہے۔ آپ کی شخصیت کی ایک خوبی یہ ہے کہ آپ عربی، اردو اور انگریزی تینوں زبانوں میں مختلف اخبارات اور رسائل، مجلات، سیمینار کے لیے ادبی، علمی، تحقیقی مقالہ جات و مضامین لکھے ہیں جو بہت بڑا علمی سرمایہ ہے۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب کی کئی ایک تصانیف شائع ہو کر مقبول عام ہوئی ہیں۔ ان میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الملتقط اور معارف العوارف کی تحقیق و تدوین حضرت کا بہت بڑا قابل ذکر کارنامہ ہے۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف 2011 سے 2016 تک ڈائریکٹر آف دائرۃ المعارف العثمانیہ کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ کی ڈائریکٹرشپ کی میعاد میں کئی اہم و نادر کتابوں کی اشاعت عمل میں آئی۔ آپ نے دائرۃ المعارف کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب کی مساعی سے مرکزی حکومت کی جانب سے ہماری دھروہر اسکیم کے تحت دائرۃ المعارف کو 37.7 کروڑ روپے کو مشتمل ایک بڑا پروجیکٹ منظور ہوا۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب نے بحیثیت چیئرمین آف اسٹڈیز کئی ایک حصول روزگار کے کورسز متعارف کروائے، جن میں قابل ذکر پی جی ڈپلوما ان ٹرانسلیشن اور سینئر ڈپلوما ان ماڈرن عربی قابل ذکر ہیں۔ آپ کی رہنمائی میں 30 ایم فل اور 20 پی ایچ ڈی کی تکمیل ہوئی ہے۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب وائز بھی ہیں۔ آپ کی تقریر احسان کی تفسیر ہوتی ہے جو سننے والے پر ایک عجیب کیفیت طاری کرتی ہے۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب درس قرآن و درس حدیث بھی دیا کرتے ہیں۔ کئی مدارس اور مساجد کے علاوہ اپنے گھر پر بھی آپ قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں۔ درس تفسیر قرآن کے دوران حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب علم حیوانات و نباتات، طبیات، کیمیا، کامرس، تجارت، سماجی علوم پر موجود آیات قرآنی پر سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں۔ ابھی آپ نے ان کے خطاب میں بھی اس بات کو محسوس کیا۔
آپ اپنے مخصوص انداز بیان و زبان کے ساتھ ادراک، انکشاف، مضمون آفرینی، گہری معنویت اور انشراح کی صلاحیت سے کام لے کر ماضی، حال اور مستقبل کی ایک لڑی میں پروتے ہوئے سننے والے ہر فرد کے لیے یکساں اثر انداز ہوتے ہیں۔ سیرت النبی اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر کرناٹک حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب کی درس قرآن و حدیث کی خدمات سے بے حد متاثر ہے، بالخصوص قرآن مجید کی تفسیر اور درس کا حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب نے عصری اسلوب کا جو انداز اپنایا ہے اس سے متاثر ہو کر آپ کو یہ تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ 5ویں سیرت النبی انعامی مقابلہ جات کے جلسے تقسیم انعامات میں تقدس نائب حضرت گیسو دراز خسرو صاحب قبلہ اور عالم دین ممتاز عالم دین فقی الازہر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صدر علماء مسلم فیصلہ بورڈ کے ساتھ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب کو بھی تہنیت اور سپاسنامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پیش کی جا رہی ہے حضرت مولانا غیاث احمد رشادی دامت برکاتہم کو۔ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی دامت برکاتہم نہایت فعال و متحرک علمی، دینی، فلاحی، رفاہی شخصیت، جہد مسلسل، عمل پہم کے پیکر، اخلاص و انکساری کا پرتو، علمی، دینی، اصلاحی کتب کے مصنف، خطیب بے مثل، مفسر قرآن، ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت عالیہ میں یہ سپاسنامہ بطور اعتراف خدمات پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے بیت المال انڈیا کے قیام کا عمل میں لایا، جس کے تحت نہ صرف حیدرآباد شہر بلکہ ملک کی سطح پر محتاجوں، ناداروں، مسکینوں اور بیواؤں، ضعیفوں کے لیے مالی امداد، طبی امداد کے بشمول کئی ایک فلاحی رفاہی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ یقیناً حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کا یہ ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے اکتوبر 2017 میں منبر و محراب فاؤنڈیشن کے قیام کے ذریعے ایک انقلابی تحریک شروع کی، جس کی منصوبہ بندی کرنے کی نہایت وسیع پیمانے پر سرگرمیاں جاری ہیں۔ ملک بھر میں اس تحریک کو سراہا جا رہا ہے۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے تحت ملت کو مساجد سے جوڑنے کے لیے اور مساجد کے ائمہ کو خصوصی تربیت دی جا رہی ہے اور موجودہ احوال کے تناظر میں خطاب کرنے کے لیے ائمہ کرام کی مکمل رہنمائی کی جا رہی ہے۔ ملت میں دین بیزاری کے ماحول کو ختم کرنے، بالخصوص دیہی علاقوں میں الحاد کے فتنے اور بے دینی کو ختم کرنے کے لیے ائمہ کرام کی خدمات لی جا رہی ہیں۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن کے تحت سب سے اہم کام خواتین میں کیا جا رہا ہے۔ خواتین کے مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں، جن کے تحت خواتین میں دین بیزاری کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کامیاب کوشش کی جا رہی ہے۔ بالخصوص مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے فتنے سے بچانے کے سلسلے میں کامیاب کوششیں ہو رہی ہیں۔ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی اور بھی کئی بیچ بہا گراں قدر خدمات ہیں۔ مولانا نہایت دراندیش، مدبر، دانشور، عظیم ذہین فتیل واقع ہوئے ہیں۔ بے مثال خطیب، مفسر قرآن اور مصنف کی حیثیت سے مولانا کی خدمات مثالی ہیں۔ تصنیف و تعلیف کے کام کو منظم انداز میں کرنے کے لیے مولانا نے مکتبہ سبیل الفلاح کا قیام عمل میں لایا ہے، جس کے تحت مولانا کی کئی اسلامی اور اصلاحی کتب شائع ہوئی ہیں۔ روح القرآن، عام درس القرآن اور مولانا کا تاریخی علمی کارنامہ ہے۔ یوٹیوب پر بھی مولانا غیاث احمد رشادی کے درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سیرت النبی اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر کرناٹک، آل انڈیا ملی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ کے زیر اہتمام منعقد کیے جانے والے سیرت النبی مقابلہ جات میں مولانا غیاث احمد رشادی کے کتب سے مدد لی جا رہی ہے اور ان کتب سے طلباء و طالبات کو سیرت النبی مقابلہ جات میں حصہ لینے کی تیاری کرنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ ہم جلسہ رحمت العالمین استقبال رمضان المبارک
वो तहनीत 5वें जलसे तक़सीम इनामात सीरत नबी के ज़िमन में हज़रत मौलाना गयास अहमद साहब रिशादी की बेलोस गिरां कद्र दीनी, मिली, तालीमी, तहरीरी, इमदादी, फलाही खिदमत का एतराफ़ करते हुए इंतहाई मसरत महसूस कर रहे हैं। मौलाना को तहनीत के साथ ये सिपासनामा एतराफ़ खिदमत पेश किया जा रहा है। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए और दोनों जहां में बेहतरीन अजर अता फरमाए और आपसे मजीद खिदमत ले। आमीन सुम्मा आमीन। मैं हज़रत मौलाना काजी सैफुल्लाह रहमानी मदजिल आली से इल्तिमास करता हूँ कि मौलाना गयास अहमद रिशादी साहब को सिपासनामा और तहनीत पेश फरमाएं। नारे तकबीर। मौलाना गयास साहब रिशादी खादिम कौम व मिल्लत, मुफस्सिर कुरान, हमदर्द कौम व मिल्लत वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी शअनि हबीबिही तअज़ीमन व तकरीमन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम व मशाइख़ निज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, ख़वातीन व हज़रात, मौजू बहुत अहम है, वक्त उतना ही कम है। 20 मिनट का वक्त दिया गया है तो तमहीद भी उसके लिए काफ़ी नहीं है, मगर चूँकि और भी इवेंट्स आपको देखना है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी बात को 20 मिनट के अंदर समेट लूँ। इसीलिए मैं फर्दन हर एक का नाम लेके चाहता था कि मुखातिब करूँ, मगर वक्त की इजाज़त नहीं देता, मैं इसके लिए माजरत हूँ। अभी जिस आयत शरीफा की तिलावत की गई वो सूरह क़मर की तिलावत है, जिसका मफ़हूम ये है वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान कर दिया है लिज़्ज़िक्री, समझने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई समझने वाला, है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला? अंदाज देखिए। और फिर जो उन्वान है या आजिज़ का, वो उसका ताल्लुक़ है तदब्बुर कुरान से। कुरान मजीद में अक्सर जगह अफला ताक़िलून, अफला तालमून, अफला यतदब्बरुल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं, ये बात क्यों समझते क्यों नहीं? क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं, ये बात समझते क्यों नहीं? मुअज़्ज़ज़ सामीन, तदब्बुर की ही कमी की वजह से आज हमारे दरमियान कुरान मजीद के मुख्तलिफ तफासिर तो आ रहे हैं, तराजीम भी आजिज़ के मुताले में है। जब तक के तराजीम तफासिर न्याय थे, उम्मत मुत्तहिद थी। जैसे जैसे तर्जुमे कुरान मजीद के तफासिर आने शुरू हुए तो उम्मत में इफ्तिराक बजाय इत्तेहाद होने के और इफ्तिराक बढ़ गया, क्योंकि तर्जुमे में तर्जुमानी ज़्यादा हो रही, तर्जुमे में अपनी तर्जुमानी ज़्यादा हो रही और कुरान की तर्जुमानी कम हो रही, जिसकी वजह से कुरान मजीद का जो असल जो मकसद है, जो रूह है, वो हम रूह से महरूम रहे हैं। कुरान मजीद का उसूल है, हमारे दरमियान मौलाना तशरीफ़ ला चुके हैं। एक नुक्ता यह भी है कि युफ़स्सिरु बाज़ुहा बाज़ा, कि कुरान मजीद में एक जगह इजमाल है तो एक जगह तफसील है। कुरान मजीद का ये उसूल है कि इजमाल है तो कहीं तफसील है। सूरह बकरा में तमाम तलाक के मसाइल अहम आ चुके, फिर एक मुस्तकिल सूरह सूरह तलाक भी है, फिर मुस्तकिल सूरह सूरह निसा भी है। क्या मतलब? इशारे यहाँ पर मिले, तफासिल आपको वहाँ मिलेंगे। कुछ बातें यहाँ है तो कुछ बातें सूरह निसा में मिलेंगी, कुछ बातें तलाक में मिलेंगी। तो कुरान के ये मिजाज को समझना, और मैं इस 20 मिनट के 5 मिनट तो होंगे, इस 15 मिनट के वक़्त में आपको फिक्र देना चाह रहा हूँ कि आज हम जब तर्जुमे पढ़ते हैं, कुरान मजीद के तफासिर पढ़ते हैं,
تو سب سے پہلے میں کیا پڑھتا ہوں؟ میں طالب علم ہوں، میں مفسر قرآن، نہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا نہ میں چاہتا، میں ایک ادنا طالب علم ہوں قرآنیات کا، ایک ادنا طالب علم ہوں قرآنیات کا. اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم جب قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں تو جس طرح سے اورینٹلسٹ کرتے، مستشرقین کرتے، ویسا ترجمہ ہم کرنے آ رہے ہیں. نہیں کرنا ایسا. کیا کرنا؟ ایک لفظ کا ترجمہ ایک جگہ ایسا ہے، اسی لفظ کے مختلف جگہ پہ کیا معنی ہوتے پر غور کرنا پہلے، اس کے بعد ترجمے کے لیے قلم اٹھانا. یہ نہیں کہ اٹھا کے لکھ دیا. تو اس کی ایک مثال سن لیجئے. جب بھی میرے سامنے تفاسیر آتے، عربی ہو یا اردو ہو یا انگلش ہو، میں پہلے دیکھتا ہوں کیا سورہ ضحیٰ میں کیا ان کا اپروچ ہے، سورہ ضحیٰ کی تفسیر کیسے کرے. میرے پاس یہی میرا معیار ہے، عشق رسول کا، عظمت رسول کا، حب رسول کا، یہی معیار ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ آیت کو میں دیکھتا ہوں، یہاں پر ان کا کیا ان کا اسٹینڈ ہے معلوم آتا. ترجمہ تو یوں سبھی کر دیے لفظی ترجمہ کہ ہم نے آپ کو جب ضالن پایا، میری تو ضرورت نہیں ہے، گمراہ پایا، حقہ پایا، شریع سے پایا، میں ترجمہ نہیں کر سکتا. جب اللہ نے آپ کو ضالن پایا فہدا تو ہدایت دی. اب صاحب یہ اتنا اہم جو ہے یہ سورہ ہے، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور رفتیں ہیں، مگر وہی سیرہ ہمارے لیے. ارے نبی کے نسبت پر فخر کرو جی. ایک پی اے ہوتا سیکریٹری کا، ایک پی اے ہوتا پی ایم کا، تو انہیں فخر کرتا میں پی ایم کا سیکریٹری ہوں، میں سیکریٹری کا پی اے ہوں، اور آپ کا نبی امام الانبیاء ہے. بجائے فخر کرنے کے ہم گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے مقام مرتبے کو. اور یہی تو اس کو کہتے ہیں تحقیق ہے، اس کا نام تحقیق دیتے. بجائے فخر کرنے کے نبی تھے امام الانبیاء، وہ انبیاء جس کی وہ منی بھی جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء تمنا کرے. اور آج کے مترجمین، آج مفسرین گھٹانے کی کوشش کرتے. آپ کو علم غیب نہیں، آپ رحمت ہے. تو کس کے لیے؟ صرف انسانوں کے لیے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، میں ایک ذمہ دار پروفیسر ہوں. بھائیہ میں آپ کو دو چیز مسئلے دیتا ہوں. پہلے یہ سن لیجیے پہلے کہ وجہ کا ظالم کا ترجمہ بولیے جو آپ چاہ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں آپ. ظالم سے پہلے یہ دیکھو کہ ظالم کا ترجمہ مختلف صورتوں میں کہاں کہاں کیا ہوا. آئیے سورہ نجم اٹھائیے. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے صاحب کبھی نہ بھٹکے نہ کبھی گمراہ ہوئے. یہاں پر صاحب کا لفظ غور کرو. صاحب حکم برے ما ضل صاحب اس کے بعد معلوم. اگر کوئی مرحوم ان کو لکھے عبد الستار صاحب، مرحوم بولتے ہیں انہیں جاہل ہے، انہیں ادب کی دنیا میں صاحب بھی بول رہا پھر مرحوم بھی بول رہا. صاحب کا مطلب ہے جو آپ کے ساتھ رہنے والا ہے. صاحب اس کو لکھتے جو زندہ ہے، جو ساتھ ہے اس کو لکھتے. تو اسی لیے یہ لکھنا کہ فلاں صاحب پھر مرحوم بھی، پہلے اس کو اردو نہیں آتی جنہیں، اسے جاہل ہے انہیں، اور وہی جہل پھر کا شکار میں ہو گیا. کیا ذلہ کے معنی کیا ہے؟ ما ذلہ نفی ہے مطلق کہ تمہارے صاحب جو تمہارے ساتھ ہے کبھی نہ گمراہ ہوئے نہ بھٹکے. ایک ذلہ کا نوٹ کر لو آپ. نمبر 2، حضرت یوسف السلام کی جدائی کی وجہ سے روتے آنکھیں چلے گی. پھر ایک گھڑی ایسی بھی آئی کہ یعقوب السلام کے صاحبزادے خمیس لے کے آ رہے ہیں. ابھی خمیس نکلی نہیں، چشم نبوت دیکھ رہی ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی خمیس آ رہی ہے. تو بولے کہ اگر تم مجھے سٹکا ہوا یا بھٹکا ہوا یا مجھے اگر کھوسٹ نہ سمجھے تو سنو، انی لاجد ریح یوسف کا، انی لاجد ریح یوسف. مجھے یہاں کیا مطلب ہے؟ زلال کے معنی وارفتگی، محبت کے معنی ہے. نمبر 2، کفار بولے سورہ سجدہ میں اَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ. کفار بولے سورہ سجدہ کی آیت ہے اَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. کیا ہم جب مر کے مٹی میں گم ہو جائیں گے کیا پھر دوبارہ ہم کو اٹھنا پڑے گا؟ اَإِذَا زَلَلْنَا، جب ہم فنا ہو جانے آپ کی امت جانے، ظہر پڑھا لو، فجر پڑھا لو، 12 پڑھا لو، میرے کو 5 سمے میرے کو 5 نماز ہونا. اب کیا کہتے ہیں آپ سیدھے میں آپ کے اختیار آج جی فسبح ربک العظیم. اللہ پروفیسر فرمائے اس کو رکن مت کرو، اس کو رکن مت کرو، سبحان ربی العظیم. پھر جب آج جی سب بھی اس میں ربک وقت کے کھانے کا حکم دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو زمین اور آسمان کے خزانے موجود ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے موجود ہیں.
اس کے پاس کسی قسم کی کمی نہیں ہے. تمہارے اندر جو تقوی کی کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے، تمہارے دلوں کے اندر جو آزادی ہے اس آزادی کو دور کرنے کے لیے کہ کہیں تم حق سے نکل کر باطل کی طرف نہ چلے جاؤ، کہیں تم خیر سے نکل کر شر کی طرف نہ چلے جاؤ، کہیں تم حلال سے نکل کر حرام کی طرف چلے نہ جاؤ، اس لیے تمہاری زندگی میں تقوی کا ایک بریک لگایا جاتا ہے. تقوی کی اسپیڈ پیدا کرنے کے لیے ہم 1 مہینے تک مسلسل اللہ کے حکم سے جائز چیز کو بھی اور جس چیز کو انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے اس کو بھی تم پر روک لگا کر تمہارے اندر اسپرٹ پیدا کی جا رہی ہے کہ تم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھانے سے اور پینے سے اور دیگر خواہشات سے رکنے والے بن جاؤ گے تو پھر آگے چل کر تم یقیناً اس حرام سے بچ جاؤ گے جو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خبیث ہے اور گندی چیز ہے. تقوی کی روش پیدا کرنا یہ اصل مقصود ہے روزے کے ذریعے سے کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ. ماہ رمضان آ رہا ہے. مومنوں مسلمانوں کے لیے یقیناً یہ مہینہ روحانی مہینہ ہے، نورانی مہینہ ہے. یہ مہینہ ایک ایسا موسم اور سیزن ہے جس طرح دنیاوی معاملات میں مختلف قسم کے سیزن آتے ہیں اور اس سیزن کے وقت میں کاروباری چوکنا ہوتا ہے، باخبر رہتا ہے، رات کی نیند قربان کرتا ہے اور اس موسم میں اپنی پوری توانائی اور طاقت لگا کر اپنے کاروبار میں کامیابی اور اپنے کاروبار کو نفع بخش بنانے کی کوشش کرتا ہے. اے ایمان والو، ہم تمہارے لیے ایک ایمانی کیفیت پیدا کرنے کا ایک موسم لا رہے ہیں. یہ وہ موسم ہے جس موسم میں تم اپنے پروردگار کے قریب جا سکتے ہو. اپنے رب کے قریب جانے کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے اور تمہاری آخرت کا توشہ تیار کرنے کا موسم تمہارے سامنے آ رہا ہے. تمہاری مغفرت کا سامان دینے والا یہ مہینہ ماہ رمضان تمہارے سامنے آ رہا ہے. تمہارے درجات کی بلندی اس مہینے میں ہے. تم 1 کرو گے 70 پاؤ گے. یہ اللہ کی شان ہے. ایک عمل تمہارا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہوگا. اللہ کی رضا کے لیے آؤ، اس مہینے کے آنے سے پہلے طے کرو، منصوبہ بناؤ. جیسے تم اپنی دیگر معاملات میں منصوبے تیار کرتے ہو، پلاننگ کرتے ہو کہ کس طرح پلاننگ کی جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں پلاننگ کرے. ایسی پلاننگ کہ جس میں اس کے کاروبار بھی متاثر نہ ہو، اس کی ملازمت بھی متاثر نہ ہو، اس کے سارے کام جو اس کے پر عائد ہیں، نافذ ہیں، جس کے ذریعے سے وہ اپنی معیشت تلاش کرتا ہے، وہ سارے کام انجام دیے جائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ وقت متعین کرو جس میں تمہاری 5 وقتہ نمازیں بھی برابر ادا ہوں، نوافل بھی برابر ادا ہوں. اس لیے کہ اس مہینے کا نفل فرض کے برابر ہوتا ہے اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہوتا ہے. آئیے اس موسم میں ہم وہ منصوبے بنائیں جس میں ہم اللہ کی عبادت بھی کریں، مخلوق خدا کی خدمت بھی کریں. یہ مہینہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، آنے والا ماہ رمضان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے. دوسروں کا غم کھانا، دوسروں کی مصیبت کا احساس دل میں پیدا کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ ماہ رمضان کی خصوصیت ہے. اس مہینے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ غمخواری کرے. ہماری کتنی خالائیں ہیں، ہماری کتنی بھانجیاں ہیں، ہماری کتنی بھتیجیاں ہیں، ہمارے کتنے ایسے ددیالی ننیالی رشتہ دار ہیں جو رشتہ دار غربت کی چکی میں پس رہی ہیں. ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم جہاں اپنی سحری کے لیے، اپنے افطار کے لیے اہم ترین اشیاء خریدتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں اور دل کو لذت حاصل کرتے ہیں اور ہم اپنے لیے قوت پیدا کرتے ہیں، وہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں غریبوں کی سحری، غریبوں کے افطار کا لحاظ رکھیں اور دوسروں کو کھلائیں. پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں افطار کرانے والوں کو خوشخبریاں دی ہیں. جو کوئی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے
جس نے روزہ رکھا اس کو افطار اس نے کرایا، وہ روزہ رکھنے والا جو پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، لیکن ایک آدمی نے افطار کرا دیا اس غریب کو، اس افطار کرانے کی وجہ سے اس کے روزے کا ثواب بھی اس کو دیا جائے گا جس نے افطار کرایا ہے۔ افطار کرانے کے لیے کوئی بڑی دولت خرچ کرنی ضروری نہیں ہے۔ مسلم مینجمنٹ اسکولوں میں بچوں کے لیے قرآن مجید کی کلاس رکھی گئی تو گورنمنٹ نے اس کے خلاف ایکشن لیا اور FIR درج ہو گئی کہ یہ ایک سرکاری اسکول ہے، یہاں سیکولر تعلیم کے بجائے آپ نے قرآن کی تعلیم بچوں کے کیوں دی؟ لیکن اس نئی تعلیمی پالیسی کے تحت ہماری وزیر تعلیم کا بار بار بیان آ چکا ہے اور بہت سی جگہ اس کی شروعات ہو چکی ہے کہ اس میں گیتا بھی پڑھائی جائے گی، اس میں ویدیں بھی پڑھائی جائیں گی، اس میں کلچرل پروگرام کے نام پر سرسوتی جی کی پوجا بھی ہوگی، اس میں کلچرل پروگرام کے نام پر لکشمی جی کی پوجا بھی ہوگی، اس میں کلچرل پروگرام کے نام پر یوگا بھی ہوگا، سوریہ نمسکار بھی ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کی نئی نسل کو آہستہ آہستہ کفر و شرک سے مانوس کرنے اور کفر و شرک کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے ایمان کے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط ہو اور آپ کی عظمت ایک ایک مسلمان بچے کے دل میں جاگزی ہو جائے، کیونکہ حضور کی ذات ایمان کی اساس ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ہم نے جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن ہمارے پاس آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن قیامت کے بارے میں ہمیں معلومات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات مسلمانوں کے دین و ایمان کے لیے اساسی اور بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، اور اسی لیے جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا ہے اور کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق اپنے نبی سے کمزور ہو جائے۔ تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اصغر علی چولون صاحب کو اور ان کے دوست سرمس صاحب کو اور ان کے رفقا کو۔ یہ بہت بڑا کام ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہر شہر میں مسلمان اس کام کو کریں۔ درس کے ذریعے، کلاس کے ذریعے جو چیز آپ بچوں کو 6 مہینے میں پڑھاتے ہیں، کوئز کے عنوان سے بچے اس مضمون کو 1 مہینے میں پڑھ لیتے ہیں، شوق سے یاد کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی مسلمان بچہ اور بچی ایسی نہ ہو جو سیرت کوئز اور قرآن کوئز میں وہ حصہ نہ لے اور اس میں دلچسپی پیدا نہ ہو۔ اب میں اس جانب آتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آپ کے فضائل، آپ کے مقام کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حاصل یہ ہے کہ خدا کے بعد سب سے بڑی اور سب سے قابل احترام ذات آپ کی ہے۔ لیکن اس وقت دنیا میں جو چیلنجز ہیں، دنیا میں جو مسائل ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کے لیے کیا پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں انسانوں اور انسانوں کے درمیان فرق کیے جانے کا ماحول ہے۔ امریکہ اتنا ترقی یافتہ ملک ہے
لیکن وہاں گوروں اور کالوں کے یکساں درجہ حاصل نہیں معاشرے میں. اتنی لمبی تاریخ میں بہت مشکل سے ایک سیاہ فام امریکی صدر ہوئے. لوگ سیاہ فام لوگوں کو نسلی بنیاد پر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری موجودہ صدر جمہوریہ اور کچھ عرصے پہلے جو صدر جمہوریہ تھے، 2 صدر جمہوریہ ایسے ہیں کہ جو ہندوستان کے ایک مندر میں گئے اور ان کو مندر کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی، باہر ہی سے ان کو پرنام کر کے اور عبادت کر کے واپس آ جانا پڑا. کیونکہ ہمارے ملک میں مستقل طور پر ذات پات کی بنیاد پر انسانوں اور انسانوں میں فرق کیا گیا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کے مذہبی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو خدا کے سر سے پیدا ہوا، جو برہمن حضرات ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو خدا کے بازوؤں سے پیدا کیا گیا ہے. ایک طبقہ خدا کے رانوں سے پیدا کیا گیا ہے، اور ایک طبقہ جن کو شودر کہتے ہیں یہ خدا کے پاؤں سے پیدا کیا گیا ہے. یہ ہمیشہ ذلیل اور حقیر رہنے کے لیے. اس ملک کی صورتحال یہ تھی کہ جب محمد ابن قاسم اس ملک میں داخل ہوئے، اس وقت جو حکمراں تھا راجہ داہر، اس کی حکومت میں کسی نچلی ذات کے آدمی کو جوتا اور چپل پہن کر چلنے کی اجازت نہیں تھی. گھوڑے پر اور گدھے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں تھی. اتنی زیادہ حقارت سے اور نیچی نظر سے اس کو دیکھا جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جتنی قومیں تھیں انہوں نے انسانوں اور انسانوں میں امتیاز کی اور تفریق کی ایک دیوار کھڑی کر دی تھی. یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جن کو ہم اسرائیلی کہتے ہیں، وہ تمام انسانوں سے افضل ہیں، دوسرے تمام لوگوں کا درجہ ان سے کم ہے. ایرانیوں کا خیال یہ تھا کہ بادشاہ کے خاندان کی رگوں میں خدا کا خون دوڑتا ہے، بقیہ سارے لوگ ان کے مقابلے میں نیچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور پیش کیا کہ انسان کے اونچے اور نیچے ہونے کا معیار اتفاق نہیں ہے. اتفاق سے آدمی کسی خاندان میں پیدا ہو جائے، اتفاق سے کوئی انسان گورا ہو یا کوئی انسان کالا ہو، اس کی وجہ سے کوئی آدمی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا معیار اکتساب ہے. آدمی کی اپنی محنت، آدمی کی اپنی جد و جہد، آدمی کا اپنا کیریکٹر اور کردار. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ کے احکام پر قائم رہنے والا. جب پوری دنیا میں پیدائشی طور پر انسانوں اور انسانوں کے درمیان فرق کیا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو مٹایا. آج پوری دنیا میں جو مساوات کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور ہمارے ملک کے سموِدھان میں بھی مساوات و برابری کی بات کہی گئی ہے اور اس پر ہم لوگ فخر کرتے ہیں، یہ عطیہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا میں علم کا دروازہ سبوں کے لیے کھلا ہوا نہیں تھا. ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں برہمنوں کے علاوہ کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. اگر بنو سمرتی جو ان کی مذہبی کتاب ہے وہ صراحت کرتی ہے کہ اگر کوئی شودر ویدوں کی تلاوت سن لے تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے. اسی لیے ہمارے برہمن بھائیوں نے ویدوں کو چھپا کر رکھا. ایک انگریز مصنف جب ہندوستان میں آیا
اور اس نے ویدوں کا انگریزی ترجمہ کیا تو پہلی مرتبہ دنیا نے جانا کہ ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ورنہ اس کو ہمیشہ چھپا کر رکھا گیا۔ لیکن ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ سبوں کے لیے کھولا۔ آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، اس پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادی کے بارے میں فرمایا کہ جس کی کوئی خادمہ ہو، بادی ہو، جس کی اس زمانے میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی، علمہا فاحسن تعلیمہا وادبہا فاحسن تعذیبہا، اس کو اس نے تعلیم، اس کے مالک نے تعلیم دی، اچھی طرح تعلیم دی، تربیت کی، اچھی طرح تربیت کی، تو آپ نے اس کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ عورتوں کے پڑھنے کا کوئی تصور نہیں تھا اسلام سے پہلے۔ عرب جو ہیں وہ عورتوں کے لیے لکھائی کو بہت برا سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ لڑکیاں اگر لکھنا اور لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھنا سیکھ لیں گی تو اس سے سماج میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا دروازہ عورتوں کے لیے بھی کھولا۔ آپ نے، بخاری شریف کی روایت ہے، خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی مجلسوں میں علم کو سیکھنے کے لیے مرد حضرات بیٹھتے ہیں، ہم پیچھے رہتے ہیں، ہم اپنی بات آپ سے صحیح طور پر کہہ نہیں پاتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ویکینڈ کلاس کا انتظام کیا، ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے مخصوص کیا، اس میں صرف عورتیں پڑھیں گی۔ اور حدیثوں میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس میں ہوتی تھی، آپ کی صاحبزادیاں بھی ہوتی تھیں، دوسری صحابیات بھی آتی تھیں۔ اور اگر کسی کو کوئی خاص مسئلہ جاننا ہوتا جو عورتوں سے متعلق ہو اور جن کو مردوں کے درمیان بولنے میں حیا دامنگیر ہوتی، تو عورتیں پہلے سے امت کی پاک ماؤں کو بتا دیتی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے۔ تو آپ نے عورتوں کے لیے تعلیم کا دروازہ کھولا۔ حضرت شفاء ادویہ، حضرت قیلہ، یہ وہ صحابیات تھیں جن کا خط بہت اچھا ہوتا تھا، خطاط تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفاء سے فرمایا کہ وہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لکھنا سکھا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی لکھنے پڑھنے کا دروازہ کھولا، اور آپ نے سائنس کی تعلیم، جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم، اس کی بھی آپ نے لوگوں کو ترغیب دی۔ جیسے آج کمپیوٹر کی بڑی اہمیت ہے، آئی ٹی فیلڈ کی بڑی اہمیت ہے، اس زمانے میں عربوں میں لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا اور لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں صرف 13 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں صرف 11 آدمی تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ فن اتنا عام ہوا عربوں میں کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی لکھنے والے تھے ان کی تعداد 50 سے زیادہ شمار کی گئی، اور آج عربی زبان کو خطاطی اور کتابت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ زبان سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ حضور کی برکت ہے۔ آج جو علم ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو علمی ترقی ہے، یہ برکت ہے ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح میں آپ سے عرض کروں، آج پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کی بات کہی جا رہی ہے، ویمن رائٹس کی بات کہی جا رہی ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو کوئی حق نہیں تھا۔ عربوں کے ہاں ماں باپ کے مال میں بیٹی کو کوئی حق نہیں ملتا تھا،
ان کا تصور یہ تھا کہ جو لوگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، قبیلے کا دفاع کر سکتے ہوں، انہی کو میراث میں حصہ ملے گا، اس لیے بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اسلام نے عورتوں کو میراث میں حصہ دلایا۔ آیت میراث جو قرآن مجید کی ہے وہ نازل ہی ہوئی خواتین کے حق میراث کے لیے، اور ماں کو، بیوی کو، بیٹی کو اور بہت سی حالت میں بہنوں کو، دادی اور نانی کو وارث قرار دیا گیا۔ اسلام سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں 1955 تک عورتوں کو ترکے میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں تصور یہ تھا کہ عورت خود ایک پراپرٹی ہے، وہ خود ایک اثاثہ ہے، جائیداد ہے، اور جو خود اثاثہ ہو وہ دوسرے اثاثہ کے مالک نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پہلی بار عورتوں کو ایک باعزت مقام عطا فرمایا، یہاں تک کہ اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے تمام بچوں کو برابر دے، بیٹے کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، سبوں کا حصہ برابر لگائے۔ تو عورتوں کی تعلیم کا دروازہ اسلام نے کھولا، اور عورتوں کو اگر ہم یہ کہیں کہ بعض جہتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے اونچا اٹھایا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ مردوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، مین گیٹ ہے۔ عورت کے بارے میں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو آپ سوچیے عورت کا درجہ بڑھ گیا۔ بیٹے کے لیے آپ نے یہ بات نہیں فرمائی، لیکن بیٹی کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی کہ کسی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ بعض صحابہ نے کہا اگر ایک ہی بیٹی ہو، آپ نے فرمایا کہ ایک ہی بیٹی ہو، اور وہ محبت کے ساتھ بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دیے بغیر عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کی پرورش کرے، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ یہ بشارت حضور نے بیٹوں کے بارے میں نہیں دی، بیٹیوں کے بارے میں دی، کیونکہ بیٹیوں کو تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور بیوی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو۔ یہ نہیں فرمایا جو بہت زیادہ نمازی ہو، بہت زیادہ عمرے کرتا ہو، حج کرتا ہو۔ ان احسنکم خلقا احسنکم خلقا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو۔ لیکن آپ کے اخلاق کے لیے معیار کون ہے؟ وہ افسر جس کے ماتحت آپ کام کرتے ہیں، وہ ٹیچر جس سے آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسنکم خلقا احسنکم لأہلہ، تمہارے اخلاق کے لیے معیار تمہاری بیوی ہے۔ تم میں سے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوں گے وہ بہتر اخلاق والا سمجھا جائے گا۔ یعنی بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے اخلاق کے لیے اور اس کی شرافت کے لیے اور اس کی عزت کے لیے معیار بنایا ہے۔ اتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اہمیت دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یا تو لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور یا وہ وقت آیا کہ عمرۃ القضاء کے موقع سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور حضرت امامہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس پہنچی تو 3 حضرات نے آپ کی عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ ان کی پرورش کا حق مجھے دیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے کہا کہ ان کی پرورش کا حق مجھے ہے، اس لیے کہ حضرت حمزہ میرے چچا تھے اور یہ میری چچازاد بہن ہے۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ان کی پرورش کا حق مجھے ہے، کیونکہ مدینے میں آپ نے مجھ کو اور حضرت حمزہ کو بھائی بھائی قرار دیا تھا۔
اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے ان کی پرورش کا حق ہے، یہ میری چچادار بہن بھی ہیں اور ان کی خالہ میری نکاح میں ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت جعفر کی، حضرت زید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے بارے میں کچھ اچھی بات فرمائی، اور پھر حضرت جعفر کی بیوی کے حوالے حضرت امامہ کو کیا اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے میں خالہ کے حوالے اس کے بھانجی کو کر رہا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ حضور نے کتنی بڑی تبدیلی آپ نے فرمائی۔ یا تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یا بیٹیوں کی پرورش کے لیے لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہونے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اس کا کیس آنے لگا۔ تو آج جن چیزوں کو جمہوریت کی اور مغرب کی دین کہا جاتا ہے، عورتوں کے حقوق، انسانوں کے درمیان مساوات، تعلیم کا عام کیا جانا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس دنیا میں حقیقت میں دین ہیں ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا زیادہ میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے کہتا ہوں، جتنا زیادہ آپ حضور کی سیرت کو پڑھیں گے اور پڑھیں گے، انشاءاللہ دین پر آپ کا یقین بڑھے گا۔ اور اس وقت جو آپ کے سامنے ایک تصویر غلط کھینچی جا رہی ہے اور مغرب کی عظمت آپ کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ پورا جال آپ کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے اس کوئز کا سبق یہ ہے، مرد ہوں، عورت ہوں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، سب کے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ دیکھو، انسان تقریر سے نہیں بدلتا ہے، انسان عملی نمونے سے بدلتا ہے۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، ہر چیز کا عملی نمونہ آپ کو ملتا ہے، اس سے آپ کی زندگی میں بہت تیز تبدیلی آتی ہے، جو کسی اور بات سے، تقریر سے، کسی اور فلسفے سے، کتاب سے وہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے چنبل صاحب کو اور ان کے دوستوں کو، یہ بڑا اچھا قدم ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ اتنا اس کو عام کر دیجئے، خاص کر ربیع الاول کے مہینے کو سیرت کا مہینہ بنا دیجئے۔ میں تھوڑے دنوں پہلے مہاراشٹر کے ایک لاتور گیا تھا، وہاں ایک سیرت کوئز کا مقابلہ تھا، 10,000 بچوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ تو ایک صاحب نے تأثر بیان کیا اس مجلس میں کہ ہمیں خوشی ہوئی کہ اس پورے مہینے میں ہم لوگوں کے گھروں میں ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تھا، عورتوں کی زبان پر حضور کی سیرت کا چرچا، بچوں کی زبان پر، بوڑھوں کی زبان پر، جوانوں کی زبان پر۔ ایسا ماحول ہم کو اپنے سماج میں بنانا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جو حالات آ رہے ہیں اور جس طرح ہم کو ہمارے دین سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری آنے والی نسل کے اندر جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت جاگزی ہوگی اور جتنی زیادہ حضور کی معرفت ان کے اندر پیدا ہوگی، انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ان کے اندر دین پر استقامت اور ثابت قدمی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش مفتی سید عبدالرشید بنا نوازی خطیب مسجد درگاہ، ان کی بھی تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ مولانا حافظ ناصر نظامی موجود صدر مدرس خواجہ اسکول، ان کی بھی خوشی ہوگی۔ اس کا نمبر میرا مدثر صاحب مفتاحی صاحب کی گلگوشی ہوگی۔ انجینئر ناصر حسین استاد صاحب کی سالگوشی اور گلگوشی مینو صاحب فرمائیں گے۔ لو یار
जनाब सैयद मुकीम सैयद बानी साहब की गुलपोशी, अब्दुल हमीद साहब बाबरी, तमाम मेहमानों की गुलपोशी की जाए जो डैश पे तशरीफ फरमा है। मैं हमारे मुंतज़िमीन से गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोगों की गुलपोशी। अभी जो है ना हुस्न क़िराअत में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इनामात हासिल किए हैं उन बच्चों को यहाँ पे इनामात दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और नगद इनाम भी दिया जाएगा। अब जिन लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट सेवंथ स्टैंडर्ड सैयद हसनैन वल शाकिर अहमद इन्होंने हुस्न क़िराअत 1 to 7 उसमें पहला इनाम हासिल किया है। सैयद हुसनैन वल शाकिर अहमद वो रेडी होंगे, इसके करीब आके दे रहे। उसके बाद नहीं यार फंक्शन में दबाव ये भी हमारे माविन हैं और जज के हैसियत से अच्छे खिदमत अंजाम दिए हैं हमारे मुकाबला जात में। इनकी तहनीत मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब के आपको अब जो है ना इस जलसे में तशरीफ लाए हुए तमाम उलमाए इकराम और मेहमान खुसूसी जो डैश पे तशरीफ फरमा है उनकी गुलपोशी होगी। अभी इसी वक्त जो है ना हमारे शहर के कायद नासिर हुसैन उस्ताद साहब इस जलसागाह में तशरीफ लाए हैं। मैं आप तमाम लोगों की जानिब से मेरी जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूँ। और कई हमारे तैयबा गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबा है ये और सैयद हुसनैन मदरसा रबिया तजवीजुल कुरान आज़ादपुर के तालिब दोनों। तीसरा इनाम हासिल करने वाली आयना फातिमा बिन्त गुलाम रब्बानी दारुल उलूम दीनिया रहमानिया की तालिबा है, वो भी यहाँ स्टेज के करीब तशरीफ लाए। आयना फातिमा। चौथा इनाम हासिल करने वाले मोहम्मद जैद वल्द खालिद मुस्तफ़ा, ये भी मदरसा अरबिया तजवीजुल कुरान आज़ादपुर रोड के तालिब इल्म हैं, इन्होंने चौथा इनाम हासिल किया है। उसके बाद शेख मोहम्मद अनस और शेख मोहम्मद दस्तगी मदरसा अरबिया दारुल उलूम दीनिया रहमानिया, इन्हें 5वां इनाम हासिल किया है तरगीबी। इन्हें भी 2000 रुपये नकद इनाम दिया जा रहा है और अवार्ड सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। इधर देखो बेटा, सामने देखो, बेटा जैद सबका बोले इसे जहाँ कहीं ओके। नासिबा तहरीम बिन्त नियाजुद्दीन तैयबत गर्ल्स हाई स्कूल, ये सेकेंड इनाम हासिल किए हैं। 4000 रुपये नकद इनाम, सर्टिफिकेट और जो है ना उनको जो है ना इनाम दिया जा रहा है। तीसरा इनाम आयरा। इधर देखो बेटा, सामने देखो। सर इधर देखिए, सर्टिफिकेट नीचे का ओके राइट। आयरा फातिमा बिन्त गुलाम रब्बानी दारुल उलूम दीनिया रहमानिया केएसबी कॉलोनी, तीसरा इनाम हासिल किए हैं। मौजूद है आयरा फातिमा। चौथा इनाम हासिल किए हैं मदरसा अरबिया तजवीजुल कुरान आज़ादपुर रोड। चौथा इनाम 1500 रुपये मोहम्मद जैद और खालिद मुस्तफ़ा
इधर देखिए, सामने देखिए। ओके। शेख मोहम्मद हंस वल्द शेख मोहम्मद दस्तगी, मदरसा अरबिया दारुल उलूम दीनिया रहमानिया मौजूद है। ये बोर्ड इनाम है इनका 2000 रुपए का। अब उसने एतराज 8 to डिग्री 8वीं से डिग्री तक के बच्चों के लिए जो मुकाबला किए गए हैं, सबसे पहले पहला इनाम हासिल करने वाले मोहम्मद सबील वल्द मोहम्मद इब्राहिम, कुरान आजादपुर रोड, 6000 रुपए नकद इनाम सर्टिफिकेट मेडल के साथ नवाजा जा रहा है। तालियों की गूंज में इन बच्चों की हिम्मत अफजाई फरमाइए। मोहम्मद सबील ये पहला इनाम हासिल किए हैं, 6000 रुपए नकद इनाम है, सर्टिफिकेट है, मोमेंट अवार्ड से नवाजा जा रहा है। दूसरा इनाम हासिल करने वाले अहमद शफी वल्द मोहम्मद इस्माइल जमाली, पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, इन्होंने सेकंड इनाम हासिल किया है। 4000 रुपए नकद इनाम, नंबर मेडल और जो है सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। देखिए, सामने देखिए। अहमद शफी पीस इस्लामिक। तमाम खवातीन से गुजारिश है कि आप बैठ के यहाँ पे जलसे को देखते रहें, मुनासिब होगा। आप आराम से बैठिए, अभी थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा ये जलसा चलने वाला। अहदुल्ला शर्मा साहब ATV मैनेजिंग डायरेक्टर, जो हमारे इस प्रोग्राम में भरपूर काम करते आए हैं, उनकी भी तैनियत होगी। ताहिर अब्बास साहब अगर आए हुए हैं, उनकी नुमाइंदगी नईम साहब भाई साहब गुलबर्गा, उनकी भी तैनियत होगी। वो भी हमारे हर प्रोग्राम को बेहतर अंदाज में जो है ना कवरेज करके अवाम तक पहुँचाए हैं। मैं उनके भी तैनियत कबूल करने की गुजारिश करता हूँ। मौलाना से गुजारिश है कि इनकी भी तैनियत करना है। गो हैश के नुमाइंदे या CEO ताहिर साहब अगर आए हुए हैं, नहीं तो मैं चाहूँगा कि गफ्फार साहब ताहिर साहब के ब्याह पे जो है ना इस हमारे मोमेंट को कबूल फरमाएं। दो हैश के नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार साहब से गुजारिश है कि वो हमारी तहनीत को कबूल फरमाएं। हमारे और एक माविन जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल जिला तालुका जवर्गी के सदर हैं, अल्लाह वक़्त शेख बाबा, जो हमेशा हमारे साथ शाना बशाना साथ देते आए हैं। मैं उनकी तहनीत के लिए भी गुजारिश करता हूँ मौलाना साहब से कि उनकी तहनीत पेश फरमाएं। मौलाना गयासुद्दीन साहब जो हकम की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए हैं, गौसुद्दीन कासमी साहब जो मुसलसिल हमारे जलसों में शरीक रहते हैं, हमारा ताउन करते हैं। 25 साल से मस्जिद अबू बकर गालिब कॉलोनी में आप इमामत फरमाते हैं और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के लिए भी तकरीबन 10 साल से खिदमत गुजार हैं। उनकी तहनीत के लिए मौलाना से गुजारिश की जाती है। अतीक एजाज साहब जो मालिक हैं अतीक फंक्शन हॉल के, वो भी हमारे बड़े ही माविन हैं, हमेशा हमारा साथ देते आए हैं। उनकी तहनीत के लिए मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि अतीक एजाज साहब की तहनीत करवाएं। और एक हमारे खास साथी इंजीनियर मोहम्मद महमूद साहब जो हमेशा हमारे प्रोग्राम्स में अपना ताउन रखते हैं,
उनकी तहनीत भी यहाँ पे की जाएगी। मैं जो है ना मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि महमूद साहब इंजीनियर की तहनीत पेश फरमाएं। तजम्मुल हुसैन गेंदेवली जवर्गी PWD, उनसे गुजारिश है कि वो सामने आए, उनकी तहनीत होगी। ये भी हमारे ग्रुप के एक सरगर्म रुकन है, हमेशा हमारे साथ ताउन है, हर प्रोग्राम में उनका ताउन रहता है, तो उनकी तहनीत मौलाना से की जा रही है। हामिद फैसल सिद्दीकी साहब सदर काजी जिला गुलबर्गा से गुजारिश है कि वो सामने आए। मौलाना से गुजारिश है कि सदर काजी गुलबर्गा हामिद फैसल साहब सिद्दीकी की तहनीत पेश फरमाएं। नज़ीर अहमद साहब रशादी सदर सफा बैतुल माल जिला गुलबर्गा, उनकी भी तहनीत है मगर वो कहीं चले गए हैं, इंशाल्लाह बाद में होगी। इंजीनियर भाई मुश्ताक अहमद इंजीनियर साहब की गुलकश की जाएगी। मौलाना यूसुफ अहमद कुरैशी साहब की गुलकश की जाएगी। उनका नंबर तो दिए मुझे, जो 5 दिन में खड़े हैं। मौलाना मजहर अहमद साहब, मौलाना मजहर अहमद गवर्नमेंट कॉलेज साहब तशरीफ लाए। मालूम से पूछो तो ऐसे ही मुझे जहन में आया। सुनिए आप तर्जुमा, मेरा नहीं है, अल-बहरुल मुहित इंटरनेट मारिए आपकी मिलता, मुझे जहन में आई। बाबा जादा भाई रीफुल अरियाफुल बता नाम तो बोलते हमारा अरबी में बाबा जादा का जाहिर गांव की बस्ती उम्मुल खुरा करता नहीं क्या पुरानी तरकीब में उम्मुल खुरा बता पूरी वर्ल्ड का संका पॉइंट है। आपने गाँवों का सरदार मक्का पादरी के जरिए हलाक किया, तो या तो समझो चूंटी से समझो कुरान को, या समझो हाथी से। सामने जो अल्ताफ जो मकामत अल्लाह ताला दिया वो भी देने तैयार थी उम्मत। मिसाल सुनो, शहर हैदराबाद की बड़ी मस्जिद जहाँ मैं रहता हूँ, ये मिलादुन्नबी रबीउल का महीना था, तो ATV के MD हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम में बराबर का शरीक होकर हमारे तमाम प्रोग्राम्स को वहाँ तक पहुँचाते हैं। मैं आयतुल्लाह शर्मद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी जायज़ पे तशरीफ लाएँ और जो है ना हमारी तहनीत को कबूल फरमाएं। सैयदा हिफ्सा फातिमा बिन्त मोहम्मद यासीन पीरा, इनका इनाम जो है 4000 रुपये है। अहमद शफी 4000 रुपये दूसरा इनाम। तीसरा इनाम हासिल करने वाली सैयदा हिफ्सा फातिमा बिन्त मोहम्मद यासीन पीरा, पीस इस्लामिक इंटरनेशनल सैयदा हफ्सा इस तरह हाथ उठाइए अगर हाजिर है, अगर आप पीछे हैं। उसके बाद चौथा इनाम अब्दुल रहीम वल्द मोहम्मद ताजुद्दीन, मदरसा अरबिया मदीनतुल उलूम इत्तेहाद कॉलोनी। ये हाजिर है तो हाथ उठाएं और सामने आ जाएं। इधर देखिए, इन्होंने 4th इनाम हासिल किया है, 2000 रुपये नकद और जो है ना सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा जा रहा है। तालियों की गूंज होती रहे, ये बच्चों की हिम्मत अफजाई होगी। सर्टिफिकेट मेडल से नवाजा गया है। अब्दुल रहीम जो 4th इनाम हासिल किए हैं
उन्हें 2000 रुपये नकद इनाम और जो है ना मेडल सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। इधर देखिए। मौलाना शफीक साहब जो हमारे बहुत बड़े माहिर हैं और हकम के हैसियत से भी इधर देखिए सर सामने। पे तशरीफ लाए, हकम का काम अंजाम दिए हैं। ओके। मौलाना साबिर लतीफ़ी साहब वो भी हकम की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए हैं, उनकी तैनीयत की जा रही है। सर इधर देखिए सामने। मौलाना खलील अहमद हक़ानी ये भी हकम की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए हैं, उनकी भी तैनीयत की जा रही है। इधर देखिए सर। आगे करना पड़ता है। ओके। तमाम लोग जरा बैठ जाए, तमाम लोगों को दिखेगा, आप इत्मीनान से बैठ के। हाँ, मोहम्मद जिलानी बाकुरी साहब ये भी बहुत बड़े हमारे माविन हैं और हकम की हैसियत से हमेशा ताउन करते आए हैं, उनकी तैनीयत मौलाना रहमानी साहब के हाथों होगी। ओके। सर इधर देखिए सामने। नियत का जो सिलसिला चल रहा था हम उसको इख्तिताम के पर लाते हुए मौलाना सैयद खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप हम सबको मुखातिब फरमाएंगे। इससे पहले मौलाना के जो 2 किताबें हैं, एक है तर्जुमा पैगम्बर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी किताब इस्लाम पर बेजा एतराज़ात। ये 2 किताबें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब अपनी जानिब से हमारे शहर के इस जलसे के निगरानकार जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब और जनाब अजीजुल्लाह सरमद साहब सीनियर सहाफ़ी को हदिये के तौर पर पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। जो मुंतज़रीन हैं वो बहुत ही काबिल तशक्कुर है। ये जो लोगों को एवार्ड दिया गया, गुलपोशी की गई, ये असल में एतराफ़ है, हौसला अफजाई है और ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और किसी सहाबी की हौसला अफजाई के लिए उनकी शान में तारीफ़ी कलमात के इरशाद फरमाते हैं, तो ये वो सुन्नत है। लेकिन मेरा एहसास ये है कि आज के हालात में ऐसे प्रोग्रामों में हमारी जो बच्चियाँ, जो बहनें काम करें, और जाहिर है कि तालिबान ने भी इसमें हिस्सा लिया है, उसमें बात टीचर्स की हौसला अफजाई शामिल नहीं होगी, तो इसमें बहनों को भी शरीक रखना चाहिए। और आइंदा इसका ख्याल, आज के हालात में अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुसलमानों के बारे में लोगों में ये सोच पैदा होती है कि जो लोग अपने इस हिस्से को नजरअंदाज करते हैं, आइंदा इसका लिहाज या तो इंजीनियर्स नहीं, आपकी आमद से सारा शहर खुश है। सैयदा जोया फातिमा, डॉक्टर सैयद जमील हुसैन, डॉक्टर ABJ इंग्लिश मीडियम स्कूल जबरगी की तालिबा हैं, उनके सदर साहब रहमान पटेल साहब और उनके उस्ताद तमाम लोग मौजूद हैं। उनके सामने इस लड़की की तैनीयत की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम अहले गुलबर्गा। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारे अस्कर अली चुलबुल सर के वास्ते में एक शेर कहना चाहता हूँ। रूह कहते हैं, जान कहते हैं, फ़क्र गुलबर्गा कहते हैं। रूह कहते हैं, जान कहते हैं, फ़क्र गुलबर्गा कहते हैं। दूसरा इनाम तकरीरी मुकाबला आमिना ज़ोहा
आमिना दुआ बिनते अय्यूब आलमीन उर्दू हाई स्कूल जलालाबाद, इन्होंने 4,000 बरीना बिनते अब्दुल रहमान 2,000 रुपये नकद इनाम सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा गया था। हमेशा इलियास सेठ साहब का ताउन हमारी कमेटी के साथ रहा है, वो हमारे बड़े माहिर हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम में उनका ताउन होते आया है, इसलिए हम कमेटी की जानिब से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। उनका इनाम हासिल करने वाले 6 लोग हैं, इसलिए रकम को डिवाइड की गई। सैयदा सबा फातिमा बिन्त सैयद मुजीबुर रहमान बीबी रजा डिग्री कॉलेज, उसके बाद हफ्सा मलिया खानम बिन्त मोहम्मद इस्माइल खान, हफ्सा मलिया खानम बिन्त मोहम्मद इस्माइल खान गवर्नमेंट। कैसा ये इधर आओ जी खान साहब।